قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امید کرتا ہوں کہ سب حضرات بخیر و عافیت ہوں گے. آپ حضرات کے سامنے ایک واقعہ سنانے جا رہا ہوں. بڑا عجیب واقعہ ہے, بڑی عبرت کا واقعہ ہے, ایک عورت کے صبر کا واقعہ ہے. اور واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک بزرگ لکھتے ہیں کہ میں کعبے کا طواف کر رہا تھا اور ایک عورت جو ہے کعبے کے سامنے ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کر رہی تھی کہ اے اللہ میں اس حال میں بھی تجھ سے راضی ہوں اور اس حال میں بھی تجھ سے راضی ہوں. جب اس بزرگ نے اس کی یہ بات کو سنا اور اس کی اس دعا کو سنا تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اے خاتون تیرے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا. وہ کہنے لگی کہ میں اپنے گھر میں تھی, میرے چھوٹی عمر کے 3 بچے تھے اور میں جو ہے چولہے کے اوپر روٹیاں پکا رہی تھی اور میرا سب سے چھوٹا بچہ میرے پاس رینگ رہا تھا, میرے ارد گرد پھر رہا تھا. اچانک جو ہے گھر میں سے ایک زور کی آواز آئی تو میں اس بچے کو تنور کے پاس چھوڑ کر اور روٹی کو پکانا چھوڑ کر جو ہے میں گھر میں گئی تو دیکھا کہ ایک بچے کی لاش پڑی ہوئی ہے اور جو ہے ایک چھری کھلی پڑی ہوئی ہے جو کافی تیز تھی. وہ کئی بچوں کے ہاتھ میں آ گئی تو بچے میں سے ایک دوسرے نے جو ہے بھائی کو کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ چھری کتنی تیز ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں, مجھے تو معلوم نہیں. اس بچے نے نادانی میں چھوٹے بھائی کے گلے پر یہ چھری چلا دی اور اس کی جو ہے سانس کی نلی کٹ گئی. اب جب وہ بچہ تڑپنے لگا تو یہ پریشان کہ یہ کیا ہوا. وہ عورت جو ہے کہتی ہے کہ جب میں وہاں پہنچی تو میں نے دیکھا کہ اس بچے کا تو انتقال ہو گیا تھا. میں اس کی لاش کو اٹھا کر باہر صحن میں لائی اور اس کو رکھا. پھر مجھے فکر ہوئی کہ وہ دوسرا بچہ کہاں چلا گیا. وہ ڈر کے مارے کہیں پر چھپ گیا تھا اور ہمارے صحن میں لکڑیاں پڑی ہوئی تھے جلانے کی, وہ اس کے پیچھے چھپ گیا. اور میں نے وہاں پر جا کر دیکھا تو ایک سانپ تھا کہ جس سانپ نے اس بچے کو ڈس لیا تھا, جس کے زہر کی وجہ سے اس کی بھی موت ہو گئی. وہ بھی اللہ کو پیارا ہو گیا. میں جو ہے اس کی لاش کو اٹھا کر باہر لائی صحن میں. اور پھر مجھے فکر لائی ہوگی میں اپنے چھوٹے بچے کو تو اس تنور کے پاس چھوڑ آئی ہوں. وہ بھاگتی ہوئی واپس تنور کے پاس گئی اور دیکھا کہ بچہ وہاں پر موجود نہیں ہے. تو اس نے تنور کے اندر دیکھا کہ وہ بچہ کھیلتا کودتا اور رینگتا ہوا تنور میں جا گرا ہے, اس کی لاش جل گئی ہے. وہ جو ہے اس بچے کو اٹھا کر لا کر صحن کے اندر لائی اور 3 بچوں کو جو ہے اس پر لٹایا اور ان کو جو ہے نہلایا دھلایا, ان کو کفن پہنایا اور ان کو دفن کیا اور عمرے کے لیے چل دی. عمرے کے لیے میں آ گئی اور میں اللہ سے یہی دعا کر رہی ہوں کہ اللہ میں اس حال میں بھی تجھ سے راضی ہوں. قربان جائیے ایسی عورت کے اوپر کہ 3 بچوں کے واقعات اس کے سامنے ہو گئے اور اس کے 3 لاڈلے بچے ان کے سامنے اسی کے سامنے جو ہے اپنی سانس کو انہوں نے روک لیا. وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. لیکن وہ عورت پھر بھی کیا کہتی ہے کہ اے اللہ میں اس حال میں بھی تجھ سے راضی ہوں, اس حال میں بھی تجھ سے راضی ہوں. جب بچے تھے میں تجھ سے بھی راضی ہوں اور ابھی تو نے جو ہے ایک نعمت کے طور پر جو بچے عطا فرمائے, حال میں بھی تجھ سے راضی ہوں. عزیزو, اس سے سبق حاصل یہ کرنا ہے کہ صبر جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے. صبر قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائے کہ صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو. جب آدمی تکلیفوں کے اوپر صبر کرتا ہے اللہ کی طرف سے اس پر مددیں اترتی ہیں. اور اس کے ذریعے دوسرا اور سبق حاصل کرنے کو یہ ملا
گھر کی عورتوں کو کہ ایسی چیزوں کو جس کے ذریعے بچوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے وہ بچوں سے دور رکھی جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہے اس میسیج کو، اس واقعے کو ہم اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔